अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मन्नज़ारा। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। डेरा गाजी खान हाजी मेओ खान लशारी को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में सेल्स वर्कर मुकर्रर किए जाने पर इलाके में खुशी की लहर। डेरा गाजी खान नामा निगार डेरा गाजी खान के नवाही इलाके मौजा बस्ती जाम चाह मेवाला से ताल्लुक़ रखने वाला मुमताज़ कबायली रहनुमा और चीफ लशार सरदार हाजी मेवा खान लशारी को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में सेल्स वर्कर के तौर पर तैनात किया गया है। इस मुकर्ररी की खबर इलाके में मिलते ही खुशी की लहर दौड़ गई और मकामी बरादरी की जानब से इनको मुबारकबाद पेश की गई। स्टेट लाइफ के अफसरान और मकामी अमायदीन ने इनकी तैनाती को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि सरदार मेवा खान लशारी अपने तजुर्बे और खिदमात के ज़रिए इदारे और अवाम के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर सरदार हाजी मेवा खान लशारी ने स्टेट लाइफ की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। मैं इस अदमात पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और अवाम की खिदमत को अपना मिशन बनाऊँगा। ज़राए के मुताबिक इस कामयाबी की खुशी में जल्द एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें इलाके की मौजूद शख्सियात, कबायली रहनुमाओं और स्टेट लाइफ के आला अफसरान, जोनल हेड उल्फत महमूद गोहर, सेकंड हेड नियाज हुसैन जाफरी, एरिया मैनेजर गुलाम अली, सीनियर सेल्स मैनेजर अल्ताफ़ हुसैन बरमानी ने शिरकत की। ये जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरी ओकाड़ा वज़ीर आला पंजाब के विज़न इंसाफ की फराहमी दहलीज तक के तहत खुली कचहरी का इनकाद। अजवा मार्की सदगरा मोड़ इलाका थाना तैयब सईद शहीद में खुली कचहरी मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने रखे। मौके पर ही कानूनी अहकामात जारी। खुली कचहरी का मकसद दहलीज तक इंसाफ की फराहमी है। पुलिस और शहरों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा में मज़ीद बेहतरी आई है। SDPOs को दरखास्तों की फौरी हल की हदायत। इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंस्पेक्टर रेहाना कोकब के तमाम दरखास्तों का फॉलोअप लेने का हुक्म। कराची में बाप का बड़ा कदम, अपने बच्चे का गम, दूसरों के बच्चों की हिफाजत का आज़म। ब्यूरो चीफ कराची वारिस अली निपा चुरंगी के करीब खुले गटर में गिरकर जाँ बाक होने वाले 3 साला नन्हे इब्राहिम की अलमनाक मौत ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया, मगर इस वाक़े ने इसके वालिद नबील को तोड़ने के बजाय एक मजबूत अज़म दे दिया। गम से नडाल होने के बावजूद नबील ने हुकूमत की गफलत पर इन्हिसार करने के बजाय खुद मैदान में उतर कर एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे पूरा कराची इस्लाम पेश कर रहा है। नबील ने अपनी मदद आप के तहत अपने ज़ाती हराजात से गटर के ढक्कन खरीद कर कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर लगाने का काम शुरू कर दिया है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 से इस मुहिम की बाकायदा शुरुआत की गई, जहां कई मकामात पर खुले मेन होल्स को ढक्कन लगाकर मजबूत बनाया गया। नबील का कहना है कि जहां जहां गटर के ढक्कन नहीं होंगे मैं खुद जाकर लगाऊंगा। हुकूमत को शायद अपने बच्चों का ख्याल हो, हमें अपने बच्चों को खुद बचाना पड़ेगा। मैं इसलिए ढक्कन लगा रहा हूँ ताकि किसी और के घर का चिराग न बुझ सके। ये मुहिम न सिर्फ हुकूमती इदारों की गफलत पर बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि अमल पूरे सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा भी है। एक बाप ने दुख के बावजूद दूसरों की बच्चों की हिफाजत का अपना मकसद बना लिया। ये जज्बा काबिल तहसीन भी है और काबिल तकलीद भी। रायबंद से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायबंद THQ अस्पताल, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अफसोस ये कि यहां बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है। अस्पताल में आने वाले मरीजों का मामूली सा खून का टेस्ट CBC भी दस्तियाब नहीं। सहूलत न होने के बायस गरीब मरीज मजबूरन शहर के प्राइवेट लेबार्टरियों का रुख करते हैं, जहाँ इन्हें महंगे दामों टेस्ट करवाना पड़ता है। आवाम का कहना है कि सरकारी अस्पताल में सहूलियात न होने से इन पर माली बोझ बढ़ रहा है, जबकि प्राइवेट लेबार्टरियों की चांदनी हो गई है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मगनवाज और महकमा हेल्थ के आला हुकाम से मुतालबा किया है अस्पताल में फौरी तौर पर लैब सर्विसेज की वो बहाल की जाए ताकि गरीब मरीजों को रिलीफ मिल सके। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सकीरा की अपने ऑफिस में खुली कचहरी, जिसमें आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के फौरी अहकामात सादर फरमाए। शहरों के मसाइल का हल मेरी अव्वलीन तरजीह है। RPO फैसलाबाद। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो की खबर के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के ब्यूरो चीफ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस के मामले खसूसी उस्मान गनी यकूब हंगोरों ने गारो, ठट्टा और सजावल के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों, बेकरियों और दुकानों का दौरा करके अशिया के मेयार और मिकदार का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने बाइकियों, पेट्रोल पंप, घरों को पेट्रोल की मिकदार कम देने पर सील कर दिया, जबकि मुख्तलिफ बेकरियों और दूध की दुकानों पर माप में कमी और इजाफी कीमत वसूल करने पर 5,000 से 20,000 रुपये तक के जुर्माने भी आयद किए। दौरे के दौरान उस्मान गनी यकूब
ہنگورو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے مطابق منافع خوری، کم ماپ اور غیر معیاری اشیاء کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ مارکیٹوں میں شفافیت، مناسب نرخ اور معیاری اشیاء کی فراہمی ہر حال میں یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایسے اچانک دوروں کا مقصد غیر منصفانہ کاروباری طریقوں پر قابو پانا ہے۔ اس موقع پر ریونیو بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اور نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ سیزن کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اقرا ناصر اور چیف آفیسر علی رضا کی جانب سے فاضل دیوان پارک میں 3D بورڈ نصب کر دیا گیا ہے۔ شہری پارک میں داخل ہوتے ہی خوبصورت اور دلکش 3D گیٹ کا نظارہ دیکھ سکیں گے، جو پارک کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ انتظامیہ نے پارک میں جاری بیوٹیفیکیشن اقدامات کا بھی جائزہ لیا اور ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو بہتر اور معیاری تفریحی ماحول فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی سرگرمیوں کو تیزی اور معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ میونسپل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پارک کو جدید طرز پر مزید سنوارنے کے لیے مزید منصوبے بھی زیر عمل ہیں، جن سے عوام کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ ہمارے نمائندے سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے نجی یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں طلبہ کو حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ رحیم یار خان نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا حادثات کی روک تھام کے لیے نجی یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹوڈنٹ نے بھرپور شرکت کی۔ سیمینار میں خصوصی طور پر موٹر سائیکل پر سواری کرنے والے طلبہ کو ملٹی میڈیا اسکرین کے ذریعے حادثات کا شکار ہونے کے افراد کی بصری مواد دکھا کر ان حادثات کی پیش آنے کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کو ٹریفک قوانین اور ضوابط اور موجودہ دھند کے موسم کے بارے احتیاطی تدابیر بارے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل کا کہنا تھا کہ سفر سے پہلے مکمل آرام اور نیند بہت ضروری ہے۔ بہت سے حادثات نیند یا آرام کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ہی حادثات کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے شرکاء کو سیٹ بیلٹ، ہیلمٹ، سائڈ شیشوں کے استعمال بارے آگاہ کیا گیا۔ آگاہی پمفلٹس اور گفٹ ہیمپرز بھی تقسیم کیے گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ NCB رحیم یار خان کیمپس میں آج ہم نے ایک روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ میری ٹیم نے یہاں پہ لیکچر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر اسٹوڈنٹس زیادہ تر موٹر بائک پہ آتے ہیں، تو اس موٹر بائک کے حوالے سے زیادہ تر ہم نے فوکس کیا ہے۔ ان کو بریفنگ دی ہے کہ روڈ کے اوپر چلنا کیسے ہے، ہیلمٹ کا استعمال ہو گیا، انڈیکیٹر کا استعمال ہو گیا۔ اس کے علاوہ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے جب یہ یو ٹرن لیتے ہیں وہ کس طرح لینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو بتائی ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بچے آج کا جو سیشن ہوا ہے یہاں سے بہت کچھ انہوں نے لرن کیا ہے، تو یہ ہمارے ایمبیسڈر ثابت ہوں گے۔ اور انشاءاللہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس رحیم یار خان اس کے اوپر کاربند ہے، اور ہم ہفتے میں 3-4 سیمینار اور سیشن کرتے ہیں مختلف اداروں میں، فیکٹریوں میں، کالجز میں، سکولز میں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو یہ سیمینار تھا، مجھے امید ہے کہ یہ بچے جو ہے نا یہاں سے جتنا لرن کیا ہے اس کو آگے ڈسیمینیٹ بھی کریں گے۔ اور کالج انتظامیہ کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اپنا پیغام یہاں بچوں تک پہنچایا۔ تو نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس رحیم یار خان اس کے اوپر کوشاں ہے، اور انشاءاللہ انسپیکٹر جنرل جناب ڈپٹی انسپیکٹر جنرل اور DIG صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم یہ سیمینار کرتے رہیں گے اور لوگوں میں یہ آگاہی دیں گے تاکہ لوگوں کا مالی اور جانی نقصان جو ہے نا اس کا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد سے۔ ہماری اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گومن کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد شیوپورہ SP ہیڈ کوارٹر محمد نبیل کھوکھر نے آج اچانک DSP صفدرآباد آفس اور تھانہ صفدرآباد کا دورہ کیا۔ وزٹ کے دوران SP نے تھانے کے ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک، کوت اور حوالات میں موجود ملزمان کا معائنہ کیا تاکہ پولیس سسٹم کی شفافیت اور کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس موقع پر SP نے DSP سرکل میاں لیاقت اور SHO عبدالستام ڈوگر کی عوامی خدمت اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا اور انہیں مزید حوصلہ افزائی کے لیے خراج تحسین پیش کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ وزٹ عوامی خدمت کے معیار کو بلند کرنے، تھانے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد ملزم گرفتار، تھانہ جلال پور بٹیاں پولیس کی کامیاب کارروائی۔ اپنی بیوی کو قتل کر کے فرار ہونے والا ملزم مہدی عرف صدی 24 گھنٹے کے قلیل وقت میں گرفتار۔ ملزم مہدی اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ DPO حافظ آباد نے ملزم کی گرفتاری کے لیے SDPO سرکل منڈی بٹیا کی نگرانی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی۔ ٹیم نے شواہد اور جدید ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے ملزم کا ٹھکانہ ٹریس کیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال اور ٹیم ورک نے ملزم کی تیز ترین گرفتاری کو ممکن بنا دیا۔ DPO گرفتار ملزم کی قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لاتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسداللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق SSP لاڑکانہ احمد فیصل چودھری کی جانب سے لاڑکانہ پولیس میں اندرونی احتساب کا عمل جاری۔ SSP لاڑکانہ نے فرائض میں غفلت برتنے اور عوامی شکایات میں 534 پولیس افسران جوانان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن کے احکامات جاری کر دیے۔ محکمانہ کارروائیوں کے زد میں آنے والے 7 پولیس اہلکار جھنڈو خان، غلام یاسین، علی اصغر، ایمان اللہ، ذوالفقار علی، آزاد علی اور جام خان کو نوکریوں سے برطرف کر دیا، جبکہ 466 پولیس افسران جوانوں کو سینچور، 10 پولیس افسران جوانوں کو فائر فیوچر، 25 پولیس افسران اور اہلکاروں کو سٹاف انکریمنٹ اور 21 پولیس افسران جوانان کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر SSP لاڑکانہ احمد فیصل چودھری نے کہا کہ خود احتساب کرنے والے عمل سے ہی اداروں کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، اسی لیے عمدہ کارکردگی سے انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا، جبکہ ناقص کارکردگی کرنے والوں کو سخت محکمانہ کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب رخ کرتے ڈیرہ غازی خان کا، جہاں اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق ضلع ڈیرہ غازی خان میں پولیو سے بچاؤ مہم 15 دسمبر سے شروع ہو رہی ہے۔ ضلعی انسدادی پولیو کمیٹی کا اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کی زیر صدارت منعقد ہوا، جہاں مہم کے انتظامات اور مائکرو پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے ہدایت کی ہے کہ مہم کے دوران ہر ٹارگٹ بچے تک رسائی یقینی بنائی جائے، جبکہ داخلی حاجی راستوں، خانہ بدوش بستیوں، مزارات، جنرل بس اور ویگن سٹینڈ سمیت حساس مقامات پر خصوصی فوکس رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی، مائکرو پلان اور تمام آپریشن امور پر 100% عمل درآمد کی ہدایت بھی کی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 8,562 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 2,369 موبائل، 113 فکسڈ اور 58 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ ڈیرہ غازی خان کا کہنا ہے کہ عوامی تعاون کے بغیر پولیو کا خاتمہ ممکن نہیں، اس لیے والدین مہم کے دوران بچوں کو لازماً قطرے پلائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے 19 کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد ترجمان فوڈ اتھارٹی حافظ آباد میں صحت دشمن مافیا کی شامت، 3 فوڈ پوائنٹس بند، 1 کو بھاری جرمانہ عائد۔ DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیم کی گجرانوالہ روڈ اور سکھے روڈ پر کارروائیاں، بھاری مقدار میں ممنوعہ ایکسپائرڈ اشیاء تل پرنٹڈ پیپر ضبط کر لیا گیا۔ سکھے روڈ پر واقع مستی گاؤں میں موجود ڈیری یونٹ ناقص انتظامات پر بند کر دیا۔ چک چٹھا چوک کے قریب واقع ہوٹل سنگین خلاف ورزیوں پر اصلاح تک بند کر دیا۔ گجرانوالہ روڈ پر واقع نجی کالج کی کینٹین کو قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانہ۔ دوابہ میں واقع سویٹس یونٹ کو ناقص انتظامات اور ہدایت پر عمل درآمد نہ کرنے پر بند کر دیا۔ فوڈ پوائنٹ کے پروسیسنگ ایریا میں مکھیاں اور گندگی موجود پائی گئی۔ ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ سمیت دیگر اہم ریکارڈ عدم موجود پایا گیا۔ عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ شہری خوراک کے متعلق کسی قسم کی شکایت کی صورت میں 1223 پر اطلاع دیں۔ خیرپور ٹنڈو مستی قومی شاہراہ پر دھند کے باعث باراتیوں کی بس الٹ گئی، حادثے میں 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خیرپور ٹنڈو مستی قومی شاہراہ پر قاضی احمد سے کشمور جانے والی باراتیوں کی بس الٹنے سے 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں خواتین، معصوم بچے، بڑے شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں خواتین علیمہ، فاطمہ، فرزانہ، جنانہ، سلمان، سہیل، زربان، اکبر سمیت دیگر شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔